حالات اور واقعات انسان کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ متاثر کے معنی خلل ڈالتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، بعض اوقات بہت زیادہ خوش کر دیتے ہیں۔ حالات، واقعات، اور وہ ان حالات و واقعات میں انسان گم ہو جاتا ہے، اور اس کا یہ گم ہونا حقیقت میں اللہ سے گم ہونا ہوتا ہے۔ کبھی خوشی کے حالات میں ایسا مگن ہوتا ہے کہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اور کبھی غمی کے حالات میں ایسا پریشان ہوتا ہے کہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ رب کریم اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں کہ محبوب پیغمبر آپ کہہ دیجئے، قل، آپ کہہ دیجئے۔ میں نے شاید پہلے بھی کہا ہوں، بتائی ہوگی یہ بات کہ قل ہمارے ہاں تو 2-3 قل لوگ لے کے بیٹھ گئے کہ 4 قل بنائے، بعض نے کہا 3 قل۔ قل بہت سارے ہیں قرآن کریم کے اندر، اور عجیب عجیب قل کے معنی ہیں۔ اصل تو اس کا جو ایک عام سا معنی لوگ کر لیتے ہیں وہ تو بس اتنا ہے کہ رسول اللہ سے کہہ دیا کہ آپ کہہ دیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر جگہ پہ قل کے معنی الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون کے اندر قل کے معنی یہ نہیں تھے کہ آپ کہہ دیں۔ قل یا ایھا الکافرون میں قل کے معنی ہے آپ ان کو سنا دیں، آپ ان کو جتا دیں، کافروں کو آپ 2 ٹوک سنا دیں۔ آپ ایک کافروں لا اعبد، میں عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، سنا دیں ان کو آپ صاف صاف۔ یہ تھا۔ تو ایسے ہی قرآن کریم میں جا بجا قل ہیں، بہت سارے قل ہیں، اور یوں کہا جائے تو غلط نہیں کہ اگر صرف قل کے اوپر ایک کتاب لکھنی ہو تو بآسانی لکھی جا سکتی ہے۔ قرآن کریم میں قل یہ کیا ہے؟ کہا رب کریم بہت خاص موقعوں پہ ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ براہ راست نہیں کہتے، بلکہ نبی کو آگے کرتے ہیں کہ نبی آپ کہہ دیں، نبی آپ بتا دیں، نبی آپ سنا دیں۔ اور اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ جو آج میں نے قل پڑھا ہے، اس میں اللہ کریم اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ نبی حالات کا شکار تو آپ بھی ہوئے، واقعات تو عجیب و غریب آپ پر بھی آئے، قیامت تک آنے والے لوگ آپ پر آنے والے واقعات پر بھی اگر بیٹھ کے غور و فکر کریں تو جلدی سے دل اور دماغ قبول نہیں کرے گا کہ اللہ کا نبی امام الانبیاء، امام الملائک، وہ نبی جس کو رب نے اعلان کیا کہ آپ کو ساری زمین و آسمانوں میں بلندی مقام دے دیا، بلندی رتبہ دے دیا، وہ نبی بھی ایسے حالات سے گزر رہا ہے کہ حالات یہاں پہنچے ہیں کہ نبی کا سر زخمی ہے، نبی کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، اور نبی کا خون صاف کرنے کے لیے نبی کی ایک بیٹی سامنے کھڑی ہے۔ ایسے حالات سے آپ بھی گزرے نبی۔ ان حالات و واقعات کا مشاہدہ، ان حالات و واقعات میں پڑھنے کے بعد نبی آپ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے کچھ سبق بتائیں، کچھ ان کو سمجھائیں، کچھ ان کو سکھائیں، اور ان میں سے ایک بات یہ بھی ان کو بتائیں، قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، کہ ہرگز کوئی مصیبت، ہرگز کوئی پریشانی، تکلیف، کوئی چیز ہم تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ اللہ اس کو لکھ نہ دے، اللہ اس کو لکھ نہ دے۔ لن یصیبنا، لن یصیب، لن کے معنی ہوتے ہیں ہرگز، یہ ہرگز نفی کے اندر اس کا ہرگز نہیں کروں گا یہ کام، ہرگز نہیں ہو سکتا ایسا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں پہنچے گی ہم کو کوئی بھی چیز ایسی کہ جو خود سے پہنچ جائے اور اللہ نے اس کو نہ لکھا ہو۔ جب کچھ پہنچتا ہے، جب کوئی مصیبت، جب کوئی مشکل، جب کوئی تکلیف، جب کوئی حال، جب کوئی واقعہ وہ پیش آئے گا، الا ما كتب اللہ لنا، اس کو ہمارے لیے ہمارے رب نے لکھ دیا ہوگا، لکھ دیا ہوگا۔ اور یوں بھی کہہ دیا کہ کتب کہیے گا، یکتب نہیں کہیے گا، کتب اللہ۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ ابھی لکھا جا رہا ہے مجھ پر کیا حالات، بولا اللہ نے لکھ دیا۔ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمارے لیے جو ہمارا رب لکھ دیتے ہیں وہی ہوتا ہے۔